آج ہم کنٹری وائز نیوز کے ساتھ مولانا محمد قاسم صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ حلقہ PP 14 سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا ملکی سیاست میں بہت اہم کردار ہے اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست پہ عمیق نظری رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس حلقے سے مولانا قاسم صاحب کا انتخاب کر کے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ اور مولانا قاسم صاحب اس حلقے میں ایک عرصے سے سماجی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ دینی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ حلقے میں سماجی خدمت کے حوالے سے زیادہ جانے جاتے ہیں، تو آئیں مولانا قاسم صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احسان صاحب۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ PP 14 سے جمعیت علماء اسلام نے بندہ ناچیز پر اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بندہ ناچیز جمعیت علماء اسلام کا ایک ادنا کارکن ہے، خادم ہے، رکن ہے، اور انسانیت کی خدمت کا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہتا ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ سب سے زیادہ انسانیت کی خدمت پر زور دیتا ہے، اس کا مذہب ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، ہمارے بزرگان دین اور محدثین فقہاء کرام کی زندگی اسی سے عبارت ہے کہ وہ مسجد کی امامت بھی کرتے اور قرآن اور حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل ورکر بھی تھے، اور انسانیت کی خدمت میں پیش رہا کرتے تھے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو سیاست جو ہے نا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچانا، اور جو انتظامات ہیں قوم کے، عوام کے، ان کو سلیقہ مندی کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھنا۔ تو علماء کرام کا سیاست میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیاست کے بغیر دین اسلام کی جو تبلیغ ہے یا تاریخ ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام نے سیاست کی، صحابہ کرام نے سیاست کی، اور فقہاء کرام محدثین نے سیاست کی ہے۔ اور سیاست کرنے سے آپ جس طریقے سے قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، سیاست میں آ کر بہت سارے دوسرے ذرائع ہیں جن سے آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، انسانیت کی، لیکن سیاست کرنے سے آپ ریاست کے اختیارات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ریاستی اختیارات، وسائل آپ کے پاس آتے ہیں، اور یہ وسائل جب دیندار اور دیانتدار باصلاحیت لوگوں کے پاس آئیں گے تو پھر عوام کے، ریاست کے، قوم کے مسائل بہت جلدی حل ہوں گے، اور ایسے حل ہوں گے کہ موجودہ دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیانتداری اور خدا داد صلاحیت جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ ان نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور ہمارے 12 مہینے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت میں بلا تخصیص مذہب اور بلا تخصیص مسلک وہ جاری رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسی سیاسی مذہبی جماعت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر دینی اور سیاسی، ملی، سماجی خدمات میں اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ، تو جمعیت علماء اسلام آپ کو سب سے اوپر نظر آئے گی۔ سیلاب زدگان ہوں یا زلزلہ متاثرین ہوں یا دیگر
سماجی کام ہوں، غریبوں کے مسائل ہوں، تو آپ بہت سارے لوگ منسٹر بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے جو لوگ ایم این اے بنتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت اچھے طریقے سے وہ قومی اور سماجی اور انسانی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور وہ کبھی عوام کو مایوس نہیں کرتے۔ علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے جو سیاسی ورکر ہیں، وہ قوم کو کبھی مایوس نہیں کرتے، قوم سے کبھی دور نہیں بھاگتے، بلکہ وہ جس منصب پر بھی بیٹھے ہیں وہ قوم میں گھل مل کے رہتے ہیں۔ ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے 24 گھنٹے میں 5 دفعہ تو عوام کو وہ نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، عیدین پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں۔ یعنی عالم دین ایم این اے بن کر یا ایم پی اے بن کر یا منسٹر بن کر وہ عوام سے پہلے بھی دور نہیں رہتا اور بعد میں بھی دور کبھی نہیں رہے گا۔ یہ وتیرہ ہے جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کا کہ وہ کسی منصب پر بھی ہوں، وہ انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں، عوام سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کرتے۔ مولانا صاحب، آپ کی جو ہے وہ انتخابی مہم کا اپنا ایک انداز ہے۔ آپ اپنے حلقے میں مساجد کے ذریعے بھی اپنی انتخابی مہم کرتے ہیں، آپ مختلف مساجد میں نماز پڑھانے کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے بھی اپیل کر لی۔ تو دوسرے لوگوں کی بنسبت آپ کا تو ہر نماز پہ ایک کارنر میٹنگ یا جلسہ ہو جاتا ہے، تو ابھی آپ جو ہے وہ باضابطہ ڈور ٹو ڈور مہم کب شروع کر رہے ہیں، اور علاقے کے لیے کون کون سے مسائل پہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے؟ دیکھیں احسان صاحب، مسائلستان تو پاکستان کا ہر حلقہ ہی بنا ہوا ہے، اور آج تک ہماری قوم کو ہمارے اس حلقے میں خاص کر ایسے ایم این اے منسٹر جو یہاں سے بنتے رہے ہیں، وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح الیکشن کے بعد غائب ہو گئے یہاں سے، اور نہ وہ قوم میں آئے اور نہ ہی قوم کو پتہ ہے کہ وہ رہتے کہاں ہیں جو جا کے ان سے ملاقات کر لیں۔ ہمارا چونکہ الحمدللہ ایک مساجد سے تعلق ہے، مدارس سے تعلق ہے، تو ہم روزانہ 5 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہم تو رہتے ہی عوام میں ہیں، اور اس میں جہاں تک مسائل کا تعلق ہے تو میں حلقے سے باہر بھی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے الحمدللہ چلا جاتا ہوں۔ میرے پاس کہوٹہ سے، مری کے علاقوں سے اور دور دراز علاقوں سے غریب لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ مجھے حلقے سے اور ووٹ سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بلا تخصیص مذہب اور بلا تخصیص حلقہ، میں عوام کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، اور میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کے لیے چنا ہے اور اس کی مجھے مقامی مسائل کا، تو بڑے بڑے مسائل تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پائے ہی جاتے ہیں، وہ پورے پاکستان میں بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں، اور ہمارے یہاں بے روزگاری، روزگار کے بھی مسائل ہیں، اور تعمیرات کے بھی مسائل ہیں، اور ناجائز تجاوزات کے مسائل ہیں، رکشے والوں کے بھی مسائل ہیں، ٹیکسی والوں کے بھی مسائل ہیں، تانگے والوں کے بھی مسائل ہیں، چنگچی والوں کے بھی مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تمام مسائل میں لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، اور عوام کو بھی میں اس بارے میں اپیل کرتا ہوں عوام سے بھی کہ وہ بھی اپنے مسائل کو حل کرنے میں خود بھی کوشش کریں، اور حکومت بھی انشاءاللہ ان کا ساتھ دے گی۔ میں نے ہمارے یہاں جو راول پنڈی میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اس میں سے نالہ لئی کو بھی میں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہر سال یہ نالہ لئی جو ہے نا، وہ ہمارے راول پنڈی کے عوام کے جان و مال کا دشمن بنا ہوا ہے، اور جب اس کا جی چاہتا ہے نالہ لئی کا، یہ بہا کے لے جاتا ہے، جانور بہا کے لے جاتا ہے، گوداموں کو بہا کے لے جاتا ہے، اور جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن آج تک اربوں روپے اس کے تعمیر پر، اس کی صفائی پر خرچ ہوئے، لیکن اس سے 1% بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا عوام کے بہتری کے لیے۔ تو میں نے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ سیاست میں آ کے میں نالہ لئی کے سیلاب سے راول پنڈی کے عوام کو انشاءاللہ
ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات دلا دوں گا۔ اس میں نے اس پہ بہت بڑا منصوبہ بنایا ہے۔ چائنا نے، جاپان نے اور شیخ رشید صاحب نے جو منصوبہ بنایا تھا، اس سے بہت بہتر منصوبہ میں نے اس کے اوپر بنایا ہے۔ اور شیخ رشید کا جو منصوبہ ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، اس کے اوپر تو کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے کہ اگر شیخ رشید کے منصوبے پہ عمل ہوا تو راول پنڈی ڈیم بن جائے گا ساون بھادوں میں۔ تو میں نے اس کے اوپر بھی فوکس کیا ہوا ہے۔ اور یہاں روزگار کے مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں، کچھ ٹیکسز کے بھی مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم عوام کو بنیادی سہولتیں ان کے گھر جا کر مہیا کریں گے۔ ابھی میں نہ ایم ایل اے ہوں نہ ایم پی ہوں، لیکن میں لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں اور معلومات حاصل کرتا ہوں، اور خود جا کر میں لوگوں غریب بستیوں میں جا کے ان کے مسائل حل کرتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو پھر تو بہت زیادہ بہتر طریقے سے ہم انشاءاللہ غریبوں کے مسائل حل کریں گے۔ اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، اس میں غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا، محتاج، ضرورت مند، بے روزگار لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ان کے گھر جا کر ہم ان کے مسائل حل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حلقے کے عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں، حلقے کی عوام کو میں کیا پیغام دوں، کیا نام ہے، عوام جو ہے مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم 100 سال ہونے والے اس علاقے میں رہتے ہیں، ہماری 5ویں نسل یہاں پروان چل رہی ہے اس علاقے میں، پی 14 میں، اور لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آدھی رات کو بھی لوگوں کے ساتھ چل پڑتا ہوں، اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ میری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، اور میں تھانوں میں جا کے لوگوں کی ہتھکڑیاں کھلواتا ہوں، جیلوں سے جا کے لوگوں کو لے آتا ہوں نکال کے، جج صاحبان سے لوگوں کے لیے میں قیدیوں کی اپیل کر کے ان کے کیس ختم کروا دیتا ہوں، اور بھی میں لوگوں کے مالی معاملات ہیں اس میں بھی تعاون کرتا ہوں۔ تو یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت عرصے سے کر رہا ہوں۔ تو عوام کو چاہیے کہ ایک العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک عالم دین خلوص نیت سے عوام کی خدمت کرتا چلا رہا ہے۔ تو میں عوام سے اپیل کروں گا کہ ووٹ لینے کے لیے جو بھی آپ کے پاس آئیں، ان کے ماضی کو دیکھیں کہ ان کی انسانیت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے اور دین اسلام کے لیے انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو پھر آپ کے لیے، عوام کے لیے ووٹ دینا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ صرف یہ جج کر لیں، سوچ لیں، سوال کر لیں کہ جو لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے ماضی میں کون سے کام کیے۔ اگر انہوں نے ماضی میں انسانیت کے لیے کوئی خدمات انجام نہیں دی تو وہ بعد میں بھی نہیں دیں گے، یہ بھی گارنٹی سے ہم کہتے ہیں۔ ہم پہلے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ مجھ سے ریٹرننگ آفیسر صاحب نے پوچھا کہ مولانا قاسم صاحب آپ الیکشن لڑ کے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا جی جو اب کرتا ہوں بعد میں بھی وہی کروں گا الیکشن جیت کے۔ ان کا کیا کرتے ہیں؟ میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، اب بھی دین کی خدمت کرتا ہوں، اب بھی، اور انشاءاللہ بعد میں بھی انسانیت کی خدمت کریں گے اور دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔